حیدری یا حیدری علیہ صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی علا فی تواحدہ ودنا فی تفردہ وجلا فی سلطانہ وعظما فی ارکانہ، لا الہ الا ہوا لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، الذي جعلنا من الباقین علی مصائب الحسین، الصلاۃ والسلام علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین، اما بعد، فقد قال سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ صلوات پڑھ لیں بلند آواز، صلی علی محمد وآل محمد۔ ایک مرتبہ سورۃ فاتحہ میرے بھائی ذوالفقار شاہ صاحب کے مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے اور دوسرے مومنین جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں ان دنوں میں خصوصاً اور عموماً جن کا کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں ہے، ان کے لیے ایک مرتبہ سورۃ فاتحہ پڑھیں۔ بسم اللہ۔ اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ اے بار العال محمد کا واسطہ ہی میرے بھائی ذوالفقار کی زندگی دراز فرما، ان کے مرحومین کو اپنی جوار رحمت میں جگہ عطا فرما، خصوصاً سید زین العابدین شاہ صاحب اور ان کی جو اور مستورات ہیں ان کو اپنی جوار رحمت میں جگہ عطا فرما جو اس دنیا سے چلی گئی ہیں، اور بابا غلام حسین، بابا غلام ہادی اس دنیا سے چلے گئے ہیں، میرا کریم اللہ ان کے صغیرہ و کبیرہ گناہ معاف فرمانا، اور میرا کریم اللہ علیہ محمد کا واسطے ہی ہمارا ایک بچہ بیمار ہے، عرفان بیٹے کا بیٹا اور محمد عباس، میرا کریم اللہ علیہ محمد کا واسطے اس کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما، اور میرا کریم اللہ تیری بارگاہ میں التجا ان دنوں کے صدقے میں ہمارے بھائی ذوالفقار کے بچوں کو سلامت رکھ، ان کو خوشیاں عطا فرما، ان کو کسی کا محتاج نہ کر، میرا کریم اللہ علیہ محمد کا واسطے ہی ہمارے امام ہمارے وارث کا ظہور جلد فرما، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا حیدری، نعرہ حیدری، یا حیدری، بآواز بلند صلوات، صلی علی محمد وآل محمد۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید لا ریب کتاب بی عیب کتاب کی ایک آیہ مجیدہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، جس میں ارشاد ذات واجب ہے کہ جب بھی اے صاحبان ایمان قرآن کی تلاوت کرو تو تم اللہ کی پناہ مانگ لیا کرو شیطان مردود سے، شیطان رجیم سے، کیونکہ یہ بڑا غضب کا دشمن ہے، اس کا حملہ بڑا غضب کا ہوتا ہے، یہ حملہ ہاتھوں پر نہیں کرتا، یہ حملہ آنکھوں پر نہیں کرتا، یہ حملہ کانوں پر نہیں کرتا، تمہارے اعضاء و جوار پر نہیں کرتا، بلکہ الذی یوسوس فی صدور الناس، اس شیطان رجیم کا حملہ دلوں پر ہوتا ہے۔ اور جب بھی تم قرآن پڑھنے لگو، یاد رکھو جب بھی تم قرآن پڑھنے لگو تو تمہیں چاہیے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہیں، یعنی قرآن کی قرات کریں یا کوئی حق کی تلاش میں ہوں آپ، تاکہ اس کی پناہ سے جب تم بچ جاؤ گے، یعنی اس کے شر سے تم جب بچ جاؤ گے
اور اللہ کی پناہ میں چلے جاؤ گے، کیونکہ وہی پناہ دینے والا ہے اور وہی بچانے والا ہے، تو پھر اس کے حملے سے بچ جاؤ گے تم، اور حق تلاش کرنے میں تمہیں آسانی ملے گی۔ یہ بات آپ کے ذہن میں آ گئی ہے کہ جب بھی قرآن کی تلاوت کرو تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ضرور کہیں، تاکہ تمہیں حق کو تلاش کرنے میں آسانی ہو جائے۔ ایک بات۔ دوسرا میں نے عرض کیا تھا کہ اس لائن نے جب اللہ سے کہا کہ مجھے مہلت چاہیے الی یوم یبعثون، قیامت تک کے لیے، تو اس کو یہ معلوم تھا کہ اس رحمان اس کی صفت ہے خالق کی، اور رحمان کی صفت کے مطابق یہ مجھے زندگی ضرور عطا کرے گا، کیونکہ رحمان کی صفت یہی ہے کہ اپنے دشمن کو بھی عطا کرتا ہے اور اپنے دوست کو بھی عطا کرتا ہے، اپنے چاہنے والوں کو بھی عطا کرتا ہے اور اپنے دشمن کو بھی عطا کرتا ہے۔ چاہے جیسے میں نے مثال دی کہ جناب موسیٰ نے اعتراض کیا، اے بار الہ تو فرعون کو بھی عطا کرتا ہے جب بھی وہ دعا مانگتا ہے۔ جب لوگوں نے آگے کہا ہے فرعون اگر تو خدا ہے تو بارش برسا، تو اس نے کیا کیا؟ مسلح اٹھایا اور جا کر ایک جگہ پر علیحدگی میں دعا مانگنے لگے، اے بار الہ تو جانتا ہے، اے میرا رحمان تو جانتا ہے کہ میں جھوٹا ہوں، لیکن تیری بارگاہ میں سوالی ہوں، اور تیری صفت رحمان ہے، اور تیرا وعدہ ہے کہ جو بھی اس دنیا میں مجھ سے مانگے گا، یا چاہے میرا دشمن ہو، میں اس کو عطا کروں گا۔ اگر تو شیطان جیسے دشمن کو عطا کر سکتا ہے تو میری دعا بھی قبول کر۔ تو فوراً بارش ہو گئی۔ تو اس وقت جناب موسیٰ جلال میں آئے کہ اے میرا اللہ تو دشمن کو بھی عطا کرتا ہے اور دوست کو بھی عطا کرتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا اے موسیٰ جلال میں نہ آ، جلال میں نہ آ، اگر وہ میرا عبد ہونا بھول گیا ہے، میں اس کا رب ہونا تو نہیں بھولا۔ اگر وہ زبان سے میری ربوبیت کا منکر ہے، لیکن اس کے ہے جسم میں جو خون کے ذرات ہیں وہ تو جانتے ہیں کہ میں اس کا رب ہوں۔ اس کا دل جو دھڑک رہا ہے وہ تو جانتا ہے کہ میں اس کا خالق ہوں، میں نے اس کو عطا کرنا ہے۔ لیکن یاد رکھیں، اپنوں کو بھی عطا کرتا ہے، غیروں کو بھی عطا کرتا ہے، لیکن اس رحمان کی یہ صفت ہے کہ جو عطا کرے گا وہ حساب بھی لے گا، پھر وہ محاسبہ بھی کرے گا کہ میں نے ہر حالت میں تجھے عطا کیا، میں نے یہ نہیں دیکھا کہ تو میرا دشمن ہے۔ زندگی کی جو ضروریات تھی میں نے تجھے عطا کرتا رہا۔ بات سمجھ گئے؟ اور اس کے ساتھ میں نے ایک اور بات عرض کی تھی کہ اللہ کے نمائندے ہیں جو اس رحمان کی صفت کا مظہر ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا ساری؟ کہ جو اللہ کی رحمان صفت کے مظہر ہیں وہ اس کائنات میں موجود ہیں، اور ان کے بارے میں شیطان نے کہا تھا کہ لا اغوینہم اجمعین الا عبادک منہم المخلصین، کہ میں سب پر حملہ کروں گا لیکن جو تیرے مخلص بندے ہیں میں ان پر حملہ نہیں کر سکتا، اس پر میرا کوئی اختیار نہیں ہے۔ اس نے خود اقرار کیا کہ تیرے مخلص بندے، لیکن ایک ہے مخلص، ایک ہے مخلص۔ مخلص جو اخلاص پیش کرنے والا ہو، اور مخلص جس کو خالص کیا گیا ہو۔ اللہ فرماتا ہے انا خلصناہم، میں نے اپنے مخلص بندوں کو یعنی کچھ ایسے بندے ہیں جن کو میں نے خالص بنا دیا ہے۔ بات سمجھ؟ تو اس نے اللہ کی صفت رحمانیت پر حملے کی کوشش کرتا رہا اور کرتا رہے گا کہ اگر وہ رحمان ہے، اگر کوئی خالق ہے تو اپنے دشمن کو کیوں عطا کر رہا ہے؟ اگر اس پاس طاقت ہے، طاقت کے باوجود وہ اس سے چھین کیوں نہیں رہا؟ لیکن وہ تو رحمان ہے، اتنا بڑا رحمان ہے۔ میں ایک مثال آپ کو دے دوں کہ جب جناب موسیٰ نے بد دعا کی اور قارون غرق ہونا شروع ہوا، تو روایت میں ملتا ہے کہ 70 مرتبہ قارون نے 70 مرتبہ معافیاں مانگی، یا موسیٰ مجھے معاف کر دے، لیکن جب غرق ہو گیا تو اللہ نے وحی کی، اے موسیٰ آپ خوش ہے؟ کہا بار اللہ بڑا خوش ہوں، کیونکہ میرا دشمن تھا یہ قارون، یہ غرق ہو گیا ہے۔
تو اللہ نے فرمایا اے موسیٰ کیوں نہ خوش ہو، کیونکہ تیرا پیدا کردہ بندہ جو نہ تھا، یہ مجھے قسم ہے اپنے جلال کی، اس نے تجھ سے 70 مرتبہ معافی مانگی ہے، اگر مجھے اللہ سے 1 مرتبہ مانگ لیتا میں اسے بھی بچا لیتا اور تجھے بھی خوش رکھتا، اسے بھی بچا لیتا اور تجھے بھی خوش رکھتا، وہ اتنا کریم ہے۔ تو شیطان نے ہمیشہ کیا کوشش کی؟ اللہ کی صفت رحمان میں وسوسہ ڈالنے کی کوشش کی، اور پھر جو اس کے نمائندے ہیں، جو اس کی صفت رحمان کا مظہر ہے، ان میں بھی وسوسہ شبہ ڈالنے کی کوشش کی کہ اگر ان کے پاس اقتدار تھا، طاقت ہے، یا اللہ کے یہ مقرب بندے ہیں، اتنی طاقت کے باوجود یہ خاموش کیوں بیٹھے ہیں؟ اگر حق علی کا تھا تو علی اتنا عرصہ خاموش کیوں رہے؟ اس لیے خاموش رہے کہ اللہ کی رحمان صفت کا مظہر ہے علی۔ اگر اللہ کو کوئی جلدی نہیں ہے اپنے دشمن کو پکڑنے میں، تو اللہ کے جو صفت کے مظہر ہیں ان کو بھی کوئی جلدی نہیں ہے۔ اور میں نے رات آپ کے سامنے قرآن مجید کی آیت پڑھی کہ نملی لہم، ہم اسی لیے ان کو مہلت دیتے ہیں، اور وہ سمجھتے خیر لانفسہم کہ یہ ہمارے لیے اچھی بات ہے مہلت۔ اللہ فرماتا ہے میں اسی لیے ان کو مہلت دیتا ہوں تاکہ لے یزدادوا اثمن، تاکہ ان کے اور گناہ بڑھتے جائیں۔ اور اسی لیے ایم علیہ السلام سے جب پوچھا گیا کہ مولا فلاں چیز آپ کا حق تھا، جب اقتدار آیا تو آپ نے کیوں نہیں لیا واپس؟ امام فرماتے اسی لیے ہم نہیں لیتے تاکہ جو گناہ ہے ان پر جو ظلم کیا ہے وہ ان کا ظلم اور بڑھتا جائے، اور وقت گزرتا جائے اور ظلم ان کا بڑھتا جائے، ان کے گناہ بڑھتے جائیں۔ بات سمجھ؟ اب پتہ چلا ہے کہ اے معصومین علیہ السلام جلدی کیوں نہیں کرتے؟ بات سمجھ رہے؟ جلدی کیوں نہیں کرتے اپنا حق لینے میں؟ اس لیے کہ اللہ کی رحمان صفت کا مظہر ہیں یہ۔ یہاں تک سمجھ آ گئی نا جی؟ تو دوستو جب آپ اللہ کی پناہ چاہتے ہیں، اور یاد رکھو کہ بار بار شیطان آپ کے دل میں وسوسے ڈالے گا، یا رحمان کے بارے میں، یا جو صفت رحمان کا مظہر ہے اس کے بارے میں۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ کس کے بارے میں؟ یا رحمان کے بارے میں، یا اس کے جو نمائندے ہیں جو اس کی صفت رحمانیت کا مظہر ہے اس کے بارے میں وسوسے ڈالے گا۔ کبھی کہے گا کہ جناب وہ ہماری طرح ہے، کبھی کوئی اور قرآن کی آیات متشابہات جو پڑھ لے گا تو فوراً قرآن پڑھتے ہی پھر اس کے درمیان میں وسوسے شروع ہو جائیں گے۔ یاد رکھیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہنے کے بھی درجات ہیں کہ وہ کس نیت سے کہہ رہا ہے۔ کیا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم جب قرآن کھولا تو اس نے اس نیت سے کہا جیسے عادتاً انسان کہتا ہے، یا اس رب کو اس قابل سمجھ کے کہا ہے کہ واقعی یہ مجھے پناہ میں رکھ سکتا ہے یا پناہ دے سکتا ہے؟ اگر اس کی ربوبیت کے جلال کو سمجھ کر اور اپنی عبودیت کی ذلت کو سمجھ کر وَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ کہے گا تو اللہ اس کو اپنی پناہ میں لے لے گا۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی نا؟ اپنی پناہ میں لے لے گا اس وقت۔ اور جب انسان قرآن کی آیات متشابہات پڑھتا ہے، بعض ایسی آیات ہے جس کی کوئی سمجھ نہیں آتی، اسی لیے تو دوستو دنیا بھٹکی ہوئی ہے کہ قرآن کو اگر لینا ہے تو وارث قرآن سے لیں آپ، جو قرآن کے وارث ہے وہ آپ کو بتائیں گے کہ آیتیں کہاں نازل ہوئیں، رات کو نازل ہوئیں، دن کو نازل ہوئیں، باہر میں نازل ہوئیں، بر میں نازل ہوئیں، جنگل میں نازل ہوئیں، آسمان میں نازل ہوئیں، زمین پر نازل ہوئیں، وہی جانتے ہیں۔ کیوں؟ کہ وہ وارث قرآن ہے، وہ قرآن کے ساتھ ساتھ ہے، قرآن کے وارث ہے۔ اب آپ دیکھ لیں قرآن مجید کی ایک آیت ہے، اور یہ ذہن میں رکھ لیں، کبھی زندگی میں کام آئے گا، یہ جو ابھی میں بات کرنے لگا ہوں۔ قرآن مجید کی ایک آیت ہے،
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وما کنت تدری میرا حبیب تو نہیں جانتا تھا مل کتاب ولل ایمان کہ ایمان کیا ہے اور کتاب کیا ہے. میرا حبیب تو نہیں جانتا تھا. یہ ذرا غور کریں میری طرف کہ میرا حبیب تو نہیں جانتا تھا کہ کتاب کیا ہے اور ایمان کیا ہے. تجھے علم نہیں تھا. یہ قرآن میں ہے بھئی. جب یہ عام بندہ اس قرآن کو اس کا ترجمہ پڑھے گا تو پریشان ہو جائے گا. اس کا مطلب ہے زندگی کا کوئی ایسا لمحہ تھا کہ مصطفیٰ کو نہ کتاب کا پتہ تھا نہ ایمان کا پتہ تھا. ہے نا جی. تو لہذا اس کا آپ ذرا غور کر رہے ہیں اس کے جواب پر, تاکہ زندگی میں کبھی کوئی اگر کوئی مولانا یہ آیت پڑھے تو آپ کے سامنے اس کا جواب موجود ہو. وما کنت تدری, میرا حبیب تو نہیں جانتا تھا کہ کتاب کیا ہے اور ایمان کیا ہے. اور ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ مصطفیٰ ہوں اور ان کو پتہ ہی نہ ہو کہ کتاب کیا ہے اور ایمان کیا ہے. یہ ممکن ہی نہیں ہے. جیسے میں رات عرض کر رہا تھا کہ جو بڑھاپا, جوانی اور چھوٹی عمر جب معصوم پیدا ہوتے ہیں تو نہ بچپنا, نہ جوانی, نہ بڑھاپا ان ہستیوں پر کوئی اثر انداز نہیں ہوتے. اگر ماں کی گود میں عیسیٰ آیا تو عیسیٰ نے کہا انی عبداللہ, میں اللہ کا بندہ ہوں. اتانی الکتاب, میں صاحب کتاب ہوں. وجعلنی نبیا, اور میں صاحب اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے. کب کہا؟ ماں کی گود میں کہا. اور یاد رکھیں یہ ماں کی گود میں کلام کرنا معجزہ نہیں ہے بلکہ جناب یوسف جناب عیسیٰ کی صفت ہے. جناب عیسیٰ کی صفت ہے. اگر کوئی کہے کہ معجزہ, بھئی دیکھیں معجزے اور صفت میں کیا فرق ہے. معجزہ وہ ہوتا ہے جو دفتن ہو, اچانک ہو اور خارق العادہ ہو, یعنی کائنات میں کوئی اور اس کو بجا نہ لا سکے, نہ کر سکے, وہ ہے معجزہ. اور صفت کیا ہے؟ جو موصوف کی ذات کے ساتھ ملی ہوئی ہو, جو موصوف سے جدا نہ ہو. تو اللہ نے پہلے فرمایا یکلم الناس فی المہد وکہلا, یہ جو عیسیٰ آ رہا ہے مریم, یہ گود میں بھی کلام کرے گا اور جوانی میں بھی کلام کرے گا. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. نہ یہ کرامات حضرت مریم میں سے ہے, نہ یہ معجزہ ہے, بلکہ یہ صفت نبی ہے, صفت جناب عیسیٰ علیہ السلام ہے. اسی لیے کہ اللہ نے جب فرمایا کہ یہ ماں کی گود میں کلام کرے گا اور جوانی میں بھی کلام کرے گا, بھئی جوانی میں تو ہر کوئی کلام کرتا ہے, تو پھر معجزہ کہاں سے آ گیا؟ لہذا یہ عیسیٰ کی صفت ہے کہ وہ ماں کی گود. اسی لیے کہ یہ بچپنا, یہ جوانی, یہ بڑھاپا ان ہستیوں پر اثر انداز نہیں ہوتا. ان ہستیوں پر اثر انداز نہیں ہوتا. ایک اور مثال سن لیں. جیسے سوائے کے بورکا میں علامہ ابن حجر مکی نے لکھا کہ کان الحسن یطالع لوح المحفوظ, کہ امام حسن رضاعت میں جب بچہ دودھ پیتا ہے اس عمر میں امام حسن علیہ السلام لوح محفوظ کا مطالعہ کرتے تھے. آپ سمجھ رہے ہیں ان ہستیوں کے بارے میں؟ تو یہ وہ ہستیاں ہیں قبلہ کہ جو جن پر بڑھاپا, جوانی, بچپنا اثر انداز نہیں ہوتا. جب ان پر کوئی ایسا اثر انداز نہیں ہوتا تو پھر ان میں ہذیان بھی نہیں ہوگا اور نسیان بھی نہیں ہوگا. جناب ان کی عمر زیادہ ہوگی تو اب نسیان ہو گیا, نہیں, یہ ہر حالت میں حجت خدا ہے. اور حجت خدا کے بارے میں حکم کیا ہے ہمیں؟ کہ ان کی اطاعت کرو. اطاعت ہی بتاتی اللہ کا یہ حکم
یہ حکم بتاتا ہے کہ اطاعت کرو یا اتباع کرو، یہ حکم بتاتا ہے کہ یہ کسی بھی عمر میں، کسی بھی عمر کے حصے میں ان سے کبھی کوئی غلط کام نہیں ہوگا۔ بات سمجھ؟ کیوں کہ جیسے دیکھنا، اب اگر ہمیں حکم ہے کہ رسول کی اطاعت کرو، انبیاء کی اطاعت کرو، اگر انبیاء نعوذ باللہ کوئی غلط کام کرے تو ہمیں بھی کرنا پڑے گا نا۔ جب کرنا پڑے گا کوئی غلط کام نعوذ باللہ، تو پھر وہ سزا کیوں دے گا ہمیں؟ لہذا یہ انبیاء اور ائمہ اتنے کامل اور اکمل ہوتے ہیں کہ ان میں غلطی کا شائبہ نہیں ہوتا، اور شیطان خود کہتا ہے کہ میں ان کو گمراہ نہیں کر سکتا، میں ان کے قریب نہیں جا سکتا۔ مل کر درود پڑھ لے بلند آواز سے، صلی اللہ محمد۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ فرماتا ہے وما کنت تدری، پھر میں وہیں پہ آتا ہوں انشاءاللہ، تھوڑی سی یہ وضاحت اور کروں گا میں اس کی، کہ میرا حبیب تو نہیں جانتا تھا کہ کتاب کیا ہے اور ایمان کیا ہے۔ یہ علم منطق کے لحاظ سے قضیہ سالبہ ہے، قضیہ سالبہ صادقہ۔ کیا ہے قضیہ سالبہ صادقہ؟ تھوڑا سا مشکل ہوگا، لیکن جو اہل علم جو جانتے ہیں وہ اس سے بڑے لطف اندوز ہوں گے۔ وہ کہ تو میرا حبیب نہیں تھا، تو نہیں جانتا تھا کہ کتاب کیا ہے اور ایمان کیا ہے۔ یہ قرآن کی آیت ہے، لیکن یہ ہے علم منطق کے لحاظ سے قضیہ سالبہ صادقہ، اور قضیہ سالبہ صادقہ میں موضوع کا نہ ہونا، یعنی موضوع کا ہونا ضروری نہیں ہے۔ اب ذرا مشکل ہو رہی ہے، میں سمجھ رہا ہوں کہ آپ لوگوں کے لیے تھوڑی سی مشکل ہو رہی ہے۔ مطلب یہ ہے، میں کہتا ہوں کہ شفقت لیسا بقائم، شفقت قائم نہیں ہے، شفقت نہیں کھڑا، شفقت نہیں کھڑا۔ یہ میں مثال دے رہا ہوں آپ کو۔ وہاں اللہ نے کیا فرمایا؟ میرا حبیب تو نہیں جانتا تھا کہ کتاب کیا ہے اور ایمان کیا ہے۔ اب میں مثال دے رہا ہوں، یہ ہے قضیہ سالبہ صادقہ۔ قرآن میں ہے تو صادقہ ہے نا بھائی۔ میں کہتا ہوں شفقت نہیں کھڑا۔ اب ضروری نہیں ہے کہ شفقت ہو، تو آپ کہیں گے جناب آپ کی بات بالکل صحیح ہے کہ شفقت واقعی نہیں کھڑا۔ کیوں کہ شفقت ہے ہی نہیں تو کھڑا کیا ہوگا؟ شفقت جب ہے ہی نہیں تو کھڑا کیا ہوگا؟ تو اللہ یہی فرمانا چاہتا ہے، ما کنتا مل کتاب والایمان، میرا حبیب جب تو نہیں تھا، تیرا وجود نہ تھا، تمہیں نہ کتاب کا پتا تھا نہ ایمان کا پتا تھا۔ تو جیسے تیرا وجود میرا لطف ہے، اسی طرح کتاب کا علم دینا اور ایمان تجھے دینا یہ بھی میرا لطف و کرم ہے۔ بات واضح ہوگی یہاں پر کہ جب شفقت ہے ہی نہیں کہنا ادھر موجود تو وہ کھڑا کیا ہوگا؟ تو آپ کہتے ہیں شفقت نہیں کھڑا، یعنی نہیں کھڑا ہوا۔ بھئی جب وہ موجود ہی نہیں تو نہیں کھڑا ہوا۔ ہاں اگر موجبہ قضیہ موجبہ ہو تو اس میں موضوع کا ہونا واجب ہے۔ مطلب میں کہتا ہوں شفقت کھڑا ہوا ہے، شفقت قائم، شفقت کھڑا ہوا ہے۔ بات سمجھ رہے؟ شفقت کھڑا ہوا ہے تو اس کا مطلب ہے شفقت کھڑا، یعنی اگر آپ کہیں گے کہ موجبہ ہے اور صادقہ ہے، سچا ہے، تو پھر اس کا وجود ضروری ہے، اس کا وجود ضروری ہے۔ تو میرے بھائی جب رسول اللہ نہیں تھے اور اللہ نے اس کو خلق کیا تو خلقت کے ساتھ کتاب بھی عطا کر دی اور علم بھی عطا کر دیا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بات سمجھ گئے نا کہ جب وہ نہیں تھے تو نہیں تھے، نہ کتاب تھی نہ ایمان تھا۔ جب اللہ نے خلق فرمایا، ان کو وجود عطا کیا، تو وجود کے ساتھ کتاب بھی عطا کر دی اور علم بھی عطا کر دیا اور ایمان بھی عطا کر دیا، اور یہ ان کی صفت ذاتی ہے۔
جیسے سورج سے روشنی جدا نہیں ہو سکتی اسی طرح علم آل محمد سے جدا نہیں ہو سکتا. بات سمجھ رہے؟ ماشاءاللہ. علم ان سے جدا نہیں ہو سکتا. چاہے بچپنا ہو تو وہی مقام، جوانی ہو وہی مقام، بڑھاپا ہو وہی مقام. ان سے علم کبھی جدا نہیں ہو سکتا. بات سمجھ گئے کہ بھی یہ جو اس میں تھوڑا ابہام پیدا کرتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے کہ نبی کو ایک لمحہ تھا کہ ان کو علم نہیں تھا یا ان کے پاس ایمان نہیں تھا، نعوذ باللہ. نہیں، یہ قضیہ صالبہ صادقہ ہے اور اس میں موضوع کا ہونا ضروری نہیں ہے، واجب نہیں ہے. جب مصطفیٰ تھے ہی نہیں کائنات میں، فقط کیا تھا؟ وہ یہ اللہ تھا جو ذات واجب ہے، جو خالق ہے، مالک ہے. جب وہ تھا پہلے کچھ نہیں تھا. اور جب اس نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، خلق تو یا محمد، اے محمد پھر میں نے تجھے خلق کر دیا. اور جب خلق کیا تو کتاب بھی عطا کر دی اور ایمان بھی عطا کر دیا. ان کی خلقت میں رکھا. خرما معصوم فرماتے ہیں جب اللہ نے ہمیں خلق کیا اور ہماری اس خلقت کو نور میں داخل کیا تو ہم اس کی تسبیح کرنے لگ گئے. کیا مطلب؟ کہ یہ معرفت اللہ نے اپنی معرفت ان کی خلقت میں رکھ دی. اسی لیے معصوم فرماتے ہیں کہ یا من دل علی ذاتہ بذاتہ، اے وہ ذات کہ جس نے اپنی ذات کی معرفت کرائی اپنی ذات کے ذریعے سے. کیا مطلب؟ کہ ہماری خلقت میں اپنی معرفت رکھ دی. اپنی خلقت میں معرفت رکھ دی اپنی. اسی لیے معصوم جب آتے ہیں تو آتے ہی سر سجدے میں رکھ کے کہتے ہیں سبحان ربی العالی، سبحان ربی العالی، کیونکہ معرفت الہی لے کے آتے ہیں. بات سمجھ رہے؟ اسی طرح مولانا مبین فرہنگی اپنی ایک کتاب وسیلۃ النجاہ میں فرماتے ہیں کہ امام رضا علیہ السلام، مل کر درود پڑھنے بولیں. امام رضا علیہ السلام، مولانا مبین فرہنگی کہتے ہیں وسیلۃ النجات میں کہ امام رضا علیہ السلام کے پاس اتنا علم تھا ابد سے لے کر آخر تک، جتنی کائنات میں جو کچھ ہونا ہے وہ سارا علم امام رضا کے پاس تھا. بات سمجھ؟ ایسے تو نہیں میرے مولا کہتے تھے سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، اے لوگوں پوچھو جو مجھ سے پوچھنا ہے. اور اگر آپ کے دل میں یہ وسوسہ آ جائے کہ جناب دیکھیں جناب کہ جو نبی ہوتے ہیں یا امام ہوتے ہیں ان کا جسم بھی ہمارے جسم کی طرح ہے، ان کو بھی بھوک لگتی ہے، ہمیں بھی بھوک لگتی ہے، ان کو بھی طاقت آتی ہے، ہمیں بھی طاقت آتی ہے، ان کو بھی کمزوری ہوتی ہے، ہمیں بھی کمزوری ہوتی ہے، ان کو حرکات و سکنات ہماری طرح ہیں، پھر وہ ہم سے افضل کیسے ہو گئے؟ یہ ذہن میں آتا ہے نا جی. بھئی جسم وہ بھی رکھتے ہیں، جسم ہم بھی رکھتے ہیں. بھئی اگر اس وجہ سے آپ کہتے ہیں کہ جناب وہ ہماری طرح ہیں تو پھر میں ایک مثال دے رہا ہوں آپ کو. دیکھیں گھوڑا ہے نا، گھوڑا، ہورس، اس کو طاقت بھی آتی ہے، اس کو کمزوری بھی آتی ہے، وہ بیمار بھی ہوتا ہے، وہ صحت مند بھی ہوتا ہے، اس کو پیاس بھی لگتی ہے، اس کو بھوک بھی لگتی ہے. تو کیا وہ تمہاری طرح ہو گیا کیا؟ نہیں. اجسام دیکھیں نا، آپ کائنات میں جتنے موجودات ہیں، ذرا غور کرنا اس بات پہ، جو کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں میری اس بات پہ غور کرنا ہے. کائنات میں جتنے موجودات ہیں، ان تمام موجودات میں آپ ہر چیز کو جو امتیاز کرتے ہیں، ممتاز کرتے ہیں، وہ کیا جسم کے ذریعے سے کرتے ہیں کیا؟ نہیں بھائی، نفس کے ذریعے سے. بات سمجھ؟ جسم سب کے برابر ہیں. گھوڑا بھی جسم رکھتا ہے، انسان بھی جسم رکھتا ہے، درخت بھی جسم رکھتا ہے، پہاڑ بھی جسم رکھتا ہے، لیکن ممتاز کس لحاظ سے کرتے ہیں آپ؟ نفوس کے ذریعے سے.
جیسے آپ جمادات سے نفس نباتیہ کو الگ کرتے ہیں، ممتاز کرتے ہیں کہ جمادات سے نباتات جو درخت ہے وہ ممتاز ہے، اسی طرح آپ نفس نباتات سے نفس حیوانات کو ممتاز کرتے ہیں کہ جناب یہ ان سے ممتاز ہے نفوس کے لحاظ سے، جمادات سے نباتات افضل، نباتات سے حیوانات افضل، اور حیوانات سے پھر آپ انسان کو ممتاز کرتے ہیں، کس وجہ سے؟ نفس ناطقیہ کی وجہ سے، کہ انسان حیوانات سے افضل ہے نفس ناطقیہ کی وجہ سے۔ یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی کہ ممتاز کیا جاتا ہے نفوس